ویسے تو تاریخ انسانی نے بہت بہادر دیکھے، لیکن تاریخ اسلام کے افق پر ایک ایسا ستارہ بھی نمودار ہوا جو اکیلا ہی لشکر کے برابر تھا، ایک ایسا شخص جو پیدل ہو کر بھی گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا اور جس کی بہادری کی گواہی خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ ہے داستان حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ صحابی جن کا نام سن کر دشمنوں کے دل ہل جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ہجرت کے وقت جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، نہ ہی صرف اپنے گھر والوں کی قربانی دی بلکہ اپنی مال و دولت کو بھی چھوڑ دیا، اور اس حالت میں مدینہ منورہ پہنچے کہ غربت کے علاوہ کچھ آپ کے پاس نہ تھا۔ اب وقت آیا سن 6 ہجری کا، یہ تھا موقع صلح حدیبیہ کا، مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے موت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ اس مشکل وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی وہاں پر موجود تھا، اور عالم تو یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ بیعت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پوچھا کہ سلمہ آپ دوبارہ بیعت نہیں کریں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آلریڈی 2 مرتبہ بیعت کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تیسری بار بھی صحیح، اور یہی وہ جانثاری تھی جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں بہت ہی ممتاز بنایا۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ہم اس مارکے کا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنو غفان کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گئے، تو عالم یہ تھا کہ سلمہ بن اکو نے کسی بھی لشکر کا انتظار کیے بغیر خود دوڑ لگائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دشمنوں کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ان پہ تیر برسا رہے تھے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے، میں اکو کا بیٹا ہوں اور آج کے دن دودھ پینے والے بزدلوں کے لیے تباہی کا دن ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت کے ساتھ تیر برسا رہے تھے کہ اس وقت دشمن اپنی چادریں، اپنے اونٹ اور اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم صحابی کو بہترین سپاہی کا لقب قرار دیا گیا۔ تو آج کی زبان میں ہم کہیں مین آف دا میچ۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، خیبر کی جنگ جب اختتام پہ پہنچی تو عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز میں واپس آ رہے تھے، اور آپ کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر تھا۔ غزوہ ثقیف کا واقعہ جب پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جاسوس کو اس پھرتی کے ساتھ قتل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس کا سارا جو سامان تھا وہ سلمہ بن اکو کو انعام کے طور پر دے دیا۔ تو یہ تو ہو گیا اس صحابی کی جنگی صلاحیتوں اور بہادری کے کچھ واقعات۔ تو آئیے ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صحابی جہاں پر اپنی جنگی صلاحیتوں اور بہادری کی وجہ سے بہت ہی نمایاں تھے، وہاں پر یہ زہد، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اعلیٰ مثال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 77 احادیث مروی ہیں جس میں سے 16 متفقہ علیہ ہیں، اور تقوی اور احتیاط کا تو یہ عالم تھا کہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی کہ کوئی بھی ایسا کھیل جس میں آپ کو یہ شک ہوتا کہ کہیں اس میں کسی قسم کا جوا تو موجود نہیں، تو آپ اپنے بچوں کو ان تمام کھیلوں سے دور رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم زندگی کا خاتمہ بھی اسی پاک شہر مدینہ منورہ میں ہوا جب سن 74 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا اور وہیں مدینہ میں ہی مدفون ہوئے۔ تو یہ جو سلمہ بن اکو کی کہانی ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں سب سے بڑی بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کی جسمانی طاقت سے بڑھ کر بھی ایک اور بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے ایمان کی طاقت۔ اور یہ صحابی ایک ایسے سپاہی تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی بہادری، شجاعت اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا ایک مقام اس دنیا میں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زہد اور تقوی کی بھی اعلیٰ مثال قائم کی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان عظیم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔